اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلی. آج ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ اب امید ہے کہ کافی ہفتوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو معراج مومن کہا گیا ہے، جس کی قبولیت پر سارے اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے، اور اس عمل یعنی نماز کا ہم نے کیا حشر کیا ہے اور ہم اس کو بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. کوشش ہم یہ کریں گے کہ اس میں تمام گروپس کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو نماز سے متعلق جتنے بھی فقہی احکام ہیں، اہم ترین نماز سے متعلق جو اخلاقی امور ہیں، کچھ تاریخ کی باتیں ہوں گی، کچھ تفسیری باتیں ہوں گی، کچھ عقائد کے اعتبار سے باتیں ہوں گی، کچھ اعتراضات کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور کچھ خصوصی نکات کی طرف توجہ دلائی جائے گی. تو اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. دیکھیے، اسلام نے نماز کی اتنی زیادہ تاکید کی ہے کہ ہماری احادیث کی جو دو بڑی کتابیں ہیں، ایک تو ہے وسائل الشیعہ جو شیخ حر عاملی کی لکھی ہوئی ہے، اور دوسری ہے مستدرک الوسائل جو مرزا حسین نوری کی لکھی ہوئی ہے. مرزا حسین نوری کی جو مستدرک الوسائل لکھی ہوئی ہے. اچھا، مجموعی تعداد اگر ان احادیث کی دیکھی جائے ان دونوں کتابوں میں تو وہ تقریباً 60,000 بنتی ہے. یہاں سے بند کر دیں، پیچھے سے آئیں جس کو بھی آنا ہے، لاک کر دیجیے اس کو یہاں سے. دونوں کتابوں کے ملا کر جو کل تعداد ہے وہ 60,000 ہے احادیث کی. ان 60,000 میں سے 20,000 جو احادیث ہیں وہ فقط اور فقط نماز سے متعلق ہیں. 20,000 احادیث نماز. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تقریباً 1/3 حصہ ان کتب احادیث کا نماز سے متعلق ہے. اچھا، زیارت نامے کا ایک جملہ جو تقریباً تمام معصومین کی اور امام زادوں کی بھی زیارات میں ملتا ہے، وہ اس سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا ہے. یعنی اتنی اہم بات ہے کہ زیارات تک کے اندر یہ جملہ آیا ہے. اور آقا محسن قرطی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول و ائمہ اور تمام امام زادوں کی شخصیت پر پوری تحقیق کی ہے، اور ان کی زیارات کے سلسلے میں بھی تحقیق کی ہے، اور تقریباً ہر زیارات میں یہ جملہ ضرور بالضرور آتا ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. اتنی اہم ترین چیز ہے. اچھا، قرآن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو خمس سے متعلق فقط ایک آیت ہے، روزے سے متعلق 13 آیتیں ہیں، حج سے متعلق تقریباً 18 آیتیں ہیں، زکوٰۃ کے متعلق 33 آیتیں ہیں، اور نماز کے متعلق 122 آیات ہیں، بلکہ 122 سے زائد آیات ہیں. اور ان میں مختلف احکامات اور مختلف جو مسائل ہیں ان آیات کے اندر وہ پروردگار عالم نے نازل فرمائیں. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ فرماتے ہیں سفینۃ البحار میں کہ نماز کی 4,000 حدیں، اور ہمارے علماء نے ان 4,000 حدوں سے مراد واجبات اور مستحبات لی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے عالم شہید اول محمد ابن جمال الدین مکی جن کا نام تھا، انہوں نے 2 کتابیں سلسلے میں لکھی ہیں. ایک الفیہ جس میں 1,000 واجبات نماز تحریر کی ہیں، اور دوسری نفلیہ جس میں 3,000 مستحبات نماز کا تذکرہ کیا.
1000 واجبات اور 3000 مستحبات کا. اور کتنی کتابیں اس متعلق لکھی گئی ہیں جس میں اسرار الصلاۃ یعنی نماز کے اسرار کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. شہید ثانی کی بہت مشہور ہے جو اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ امام خمینی کے استاد عرفانی جو جواد ملکی تبریزی، ان کی ایک کتاب ہے اسرار الصلاۃ. پھر امام خمینی کی اپنی آداب نماز کے نام سے ترجمہ ہو چکی ہے. تو بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں پہلے سے موجود ہیں. اچھا، علماء ایک چیز اور اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ نماز کو ایک دانشگاہ یا یونیورسٹی سے تشبیہ دی گئی کہ نماز میں اصل میں معنویت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں علم و معرفت کے خزانے بھی ہیں، اور جس طرح کی یونیورسٹی ہوتی ہے جس کے اندر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور علماء نے ایک مثال دی کہ یونیورسٹی اصل میں کوئی بھی 5 چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. اس کے بنیادی اجزاء 5 ہوتے ہیں. ایک تو کوئی ایک عمارت ہونی چاہیے اس کی، اس کا کوئی استاد ہونا چاہیے، اس کا کوئی پروگرام یا سلیبس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس کی یونیورسٹی کی کوئی کتابیں ہونی چاہیے، اور اس میں پڑھنے والے طالب علم. یہ 5 چیزیں. تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کا جو استاد ہے وہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اس کی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کے جو احکام و مسائل جو ہیں وہ اس کا سلیبس ہے جو رسالہ عملیہ کی صورت میں ہمارے پاس ہے. اور پوری دنیا کے جو مومنین ہیں وہ اس کے شاگرد ہیں، اور اس کی جو عمارت ہے وہ مسجد ہے. اس طرح سے اس کے پورے اجزاء یہ 5 کسی بھی یونیورسٹی کے ہوتے ہیں جو سارے کے سارے نماز میں پائے جاتے ہیں. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی جتنی بے توقیری ہو گئی کہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس سلسلے میں کہنا سننا بالکل بند کر دیا ہے. یہاں تک کہ میں روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ جب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 نازل ہوئی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے رسول اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تو پیغمبر اسلام 9 ماہ تک ہر روز نمازوں کے اوقات میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پہ جاتے تھے. اور حضرت زہرا کے گھر کے دروازے پر جا کر کہتے تھے الصلاۃ رحمکم اللہ، یہ کہتے تھے. اور بار بار اس لحاظ سے 9 ماہ تک پیغمبر مسلسل نمازوں کے اوقات میں جاتے رہے. یعنی وہ گھرانہ کہ جس نے پوری دنیا کو نماز پڑھنا سکھایا ہے، لیکن پیغمبر اتنی زیادہ اس بات کی تاکید تھی کہ پیغمبر پھر بھی نماز کا آ کر حکم دیتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ یہی وہ دروازہ تھا جو کچھ ہی عرصے بعد ظالموں نے اس کو آگ لگائی، اور اس کے بعد تاریخ کا ایک ظلم و ستم کا ایک باب یہاں سے رقم ہوا. اور پیغمبر اس کے فوراً بعد جب یہ جملہ کہتے تھے نماز کے سلسلے میں، اس کے بعد پیغمبر اسلام آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اتنا اہم حکم، اتنا اہمیت والا حکم، جسے کہا جاتا ہے کہ انسانی خلقت کا جو سب سے پہلا حکم تھا وہ سجدہ تھا، سب سے پہلا حکم. اچھا، پہلے زمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، خواہ کمزور ہوتے تھے یا معذور یا صحت مند، بوڑھے ہوتے تھے یا جوان، بچے ہوتے تھے یا بزرگ، سب میں نماز کا ایک یکساں شوق پایا جاتا تھا. یعنی ذوق و شوق میں تقریباً سب برابر ہوا کرتے تھے. آج نہ ہمیں امیروں میں کوئی شوق عبادت نظر آتا ہے، نہ کوئی غریبوں میں نظر آتا ہے. صحت مند بھی اس سے غافل ہیں، اور بیمار تو تقریباً نمازوں کو اپنے اوپر سے ساقط ہی سمجھتے ہیں. دیندار بوڑھے اور جوان وہ بھی حتیٰ کہ فجر کی نماز تک میں تو ڈنڈی مار ہی جاتے ہیں. تو بہرحال کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو بیمار ہوں اور نماز پڑھتے آپ کو نظر آئیں، معدود فقط چند افراد کے. کتنے ایسے افراد ہیں جو بوڑھے ہیں، یہ تو خیر مجتہد ہیں پھر بھی، علی صافی گل پائے گانی،
لیکن آپ نے دیکھا کہ ڈرپ وغیرہ کہ وہ نشانات ان کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور سب بیماری کی حالت میں بھی تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور نمازیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ ہم آگے چل کر گفتگو میں آپ کو، تو بہت ہی کم ایسے افراد ہم کو نظر آتے ہیں، ورنہ تو معمولی بیماریوں میں لوگ جس طریقے سے نماز کو ترک کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں۔ ہمیں نہیں نظر آتا کہ خواتین کتنی زیادہ، حتیٰ کہ دیندار خواتین بھی، کتنی ایسی خواتین ہیں کہ جو 40 روز تک بچے کی پیدائش کے بعد نماز نہیں پڑھتی ہیں، اور پھر کتنی خواتین ایسی ہیں دینداروں میں بھی جو اپنے مخصوص مسائل کو سمجھتے ہوئے نمازوں کو اس کے مطابق پڑھتی ہیں، اور ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ نماز کی وجہ سے آج تک کسی نے کوئی معمولی سا بھی نقصان برداشت کیا ہو۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی کام عام سا حل، چھوٹا سا ایک دنیاوی کام بھی ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ نماز ہی کو قربان کر دیا جاتا ہے، چھری ہمیشہ نماز ہی کے گلے پر چلتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اس کام کو چھوڑ دیں، کوئی نقصان اٹھا لیں کسی نماز کی وجہ سے، نہیں، نماز قضا ہو جائے گی کہ فلاں کام تھا فلاں کام تھا۔ یعنی سب پرائیورٹیز میں سے سب سے لیسٹ جو پرائیورٹی ہے، سب سے آخر میں، وہ ہم نے نماز کو شمار کیا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بلال حبشی تھی، بلال حبشی جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر تھے، جو مؤذن تھے پیغمبر کے، وہ ہمیشہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب چاہیں باوضو رہنے میں دیکھیے ایک فائدہ ہے، ہر وقت اگر آپ باوضو رہنے کی عادت ڈال لیں، اور گھر میں آگے چل کر آپ کو جو اگلی نشستیں آئیں گی اس میں نمازی بننے کے طریقہ کار بھی کچھ بیان کیے جائیں گے، جس میں سے ایک طریقہ ابھی سن لیجئے کہ اگر آپ ہر وقت باوضو رہنے کی عادی ہو گئے اور گھر میں آپ نے کوئی ایک جگہ مخصوص نماز کے لیے بنا لی، بہت اچھی سی کوئی جگہ جو ہر وقت جانماز جہاں پہ بچھی رہے، جہاں کھولنی نہیں پڑے، جانماز کو کسی جگہ سے اتارنا نہ پڑے، آپ کو اس کو کھول کے بچھانا نہ پڑے، اور باوضو رہنے کی عادی ہو گئی، تو آتے جاتے آپ، کیونکہ ہر وقت باوضو ہیں، اپنی قضا نمازیں ایک قضا نماز پڑھ کے چلی گئیں، اپنے کاموں میں لگ گئیں، پھر آتے جاتے پھر وہ جانماز پہلے سے بچھی ہوئی ہے، جو ضروری بھی نہیں کہ اس کے موڑ کے اس کو تہہ کر کے ہی رکھا جائے، نہیں، ہر وقت بچھی رہے، جس میں آتے جاتے آپ اپنی قضا نمازیں یا مستحب نمازیں وہ سب پڑھتی رہیں، اس طرح سے بھی عادی بنا جا سکتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ، اور اس طرح کا ذوق و شوق اس زمانے میں بھی اصحاب رسول میں پایا جاتا تھا کہ کہا جاتا ہے روایات میں کہ مسجد نبوی کی ایک زمانے میں چھت نہیں تھی، بعد میں خیر چھت وغیرہ ڈل گئی تھی، اور مسجد نبوی میں چھت نہیں تھی، اور جو پتھر تھے، پتھریلی زمین، وہ توے کی طرح تپنے لگتی تھی، تو پیغمبر کے جو مخلص اصحاب تھے وہ کنکریوں کو ہاتھ میں اٹھا کے پھونکے مار مار کر ٹھنڈی کیا کرتے تھے، ان کو ٹھنڈا کرتے تھے تاکہ نمازوں کے اوقات میں پھر ان کے اوپر سجدہ کیا جا سکے۔ اور خالی صرف مسجد نبوی کی حد تک نہیں تھا، بلکہ خود خانہ کعبہ، جو پرانا خانہ کعبہ، اطراف میں ایسے پکے فرش، ٹھنڈے فرش، یہ سب کچھ نہیں بنے ہوئے تھے، اور اس کے بہت بعد تک بھی ایسا سلسلہ رہا۔ اس کے بعد پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئیں کہ اب خانہ کعبہ کا فرش وغیرہ اور مسجد نبوی اب تو زبردست ایئر کنڈیشننگ کے سسٹم وہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ سب چیزیں ٹھنڈی رہتی ہیں۔ اور جب بھی پیغمبر کے اصحابی کہتے تھے کہ نماز ظہر سے زیادہ مشکل ہمارے لیے کوئی نماز نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم آج ہیں کہ اس کے باوجود ہمیں کتنی سہولیات مل چکی ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں اور فین لگے ہوئے ہیں اور روم کولر لگے ہوئے ہیں اور ٹھنڈے گھر ہمارے ہوتے ہیں، پھر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں۔ آیت اللہ محسن امین عاملی ہمارے لبنان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے، یہ خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے دمشق میں ایک مدرسہ کھولا تھا بچوں کا، خود بہت ہی بڑے عالم تھے، لیکن چھوٹے بچوں کا ایک مدرسہ جو اپنی نگرانی میں محسن امین عاملی چلاتے تھے۔ ایان الشیعہ ان کی بہت مشہور کتاب کا نام، اپنی نگرانی میں بچوں کو تعلیم دلواتے تھے۔ خود فرماتے تھے کہ ہمارے مدرسے کے تربیت یافتہ ایک طالب علم نے ایک دفعہ امریکہ سے مجھے، جو تعلیم کے لیے پھر امریکہ چلا گیا تھا، وہاں سے خط لکھا اور کہا کہ میں یہاں ایک دفعہ امتحان دے رہا تھا، اور امتحان اتنا تاخیر سے شروع ہوا کسی وجہ سے کہ میں نے دیکھا کہ اب میں نے مزید انتظار کیا تو نماز کا وقت قضا ہو جائے گا۔ میں نماز کے لیے اٹھا، ساتھیوں نے بہت مجھے منع کیا، ارے کہاں جا رہے ہو، نماز تمہارا پیپر ہو جائے گا، بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، ساری زندگی میں نے ایک دفعہ بھی نماز قضا نہیں کی، اور کوئی وائوا وغیرہ ٹائپ کا تھا۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو معلوم یہ چلا، سارے طالب علموں نے کہا وہ تو نماز پڑھنے چلا گیا۔ خود امریکہ کے وہ پروفیسر بڑے متاثر ہوئے، کہا جو اپنے فرائض کو اتنی اہمیت دیتا ہو، اس سے ہمیں کچھ ریلیکسیشن اس کو دینا ہی چاہیے۔ دوبارہ اس کا امتحان لیا
اور اس نے اپنے خط میں محسن امین عاملی کو باقاعدہ یہ بات بتائی کہ نماز بھی میری قضا نہیں ہوئی اور پروردگار نے ایسا انتظام کیا کہ نماز دوبارہ امتحان. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب محسن امین عاملی پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مدرسے میں طالب علموں کی اتنی تربیت، ایسی تربیت کی کہ اگر وہ دریا میں بھی گر جائیں تب بھی ان کا دامن تر نہ ہو. اس طرح کے اتنے بڑے بڑے علماء چھوٹے چھوٹے بچوں کے اس طرح سے مدرسے چلاتے تھے اور ایسی تربیت وہاں پر ہوا کرتی تھی. پیغمبر اسلام جب اس نماز کے متعلق فرماتے تھے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی اور اسلام کی جو زینت ہے وہ 5 وقت کی نمازیں. اتنی اہم بات ہے یہ نمازوں کے سلسلے میں کہ جب ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو وہ مسجد الحرام میں اعلان کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں گے مقام ابراہیم کے پیچھے، پھر اپنے ظہور کا اعلان کریں گے. اتنی اہم ترین بات ہے نمازوں سے اس انداز سے مدد لینا. تو لہٰذا جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں نمازوں کی آپ حفاظت کریں. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک بات اور جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ روزانہ ایک فرشتہ قبرستان میں کھڑے ہو کر ایک اعلان کرتا ہے، قبروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک اعلان کرتا ہے، مردوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کس طرح کے بندے ہونے کی آرزو کرتے ہو مرنے والوں، تمہاری آرزو کیا ہے؟ تو مردے کہتے ہیں کہ ہم اہل مساجد کی طرح بننا چاہتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں اور ہم ایسے کام انجام نہیں دے سکتے. یعنی باقاعدہ وہ مردے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ فرصت اور وہ لمحات ہم نے ہاتھ سے کھو دیے ہیں. مستدرک الوسائل کی روایت ہے، ہم نے وہ فرصت کے لمحات اپنے ہاتھ سے کھو دیے ہیں جو کہ ہم نمازیں پڑھنے میں صرف کر سکتے تھے. سانسیں چل رہی ہیں، اب یہ قلم جو ہے وہ حرکت میں ہے. اس سے پہلے کہ یہ ڈور ٹوٹ جائے اپنی نمازوں کی انسان کو چاہیے کہ حفاظت کرے، ورنہ کفِ افسوس ملتا رہ جائے گا. اور قبرستان کے مکین بلند آواز سے چیخ کر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہم سے نکل گیا جس میں ہم ان عبادات کو انجام دے سکتے تھے. اس کی معرفت مرنے کے بعد ہی کسی طرح سے ہو سکے گی. اور روایات میں یہ بات آئی ہے، دیکھیے ہمیں بہت ساری چیزوں کی اس کی معرفت کا احساس نہیں. یہ جو آپ وضو کرتی ہیں نا، جو آپ وضو کرتی ہیں، روایات میں ملتا ہے کہ وہ جو وضو کے پانی جو نیچے گرتا ہے اس سے فرشتے تخلیق ہوتے ہیں. یہ جو پانی نیچے گر رہا ہے آپ کے وضو کا، اس سے فرشتے جو ہے وہ خلق کیے جا رہے ہیں اور یہ آپ کے اعمال صالحہ کی وجہ سے کن فیکون ہو جاتے ہیں. یعنی خود بخود ان کے اندر ایک صلاحیت تخلیق کی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر کہ آپ یہ جو وضو کر رہی ہیں گویا فرشتے تخلیق کر رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ قیامت تک جو ذکر خدا کریں گے اور استغفار کریں گے وہ آپ کے نامہ اعمال میں اس سب کا ثواب لکھا جائے گا. اسی طریقے سے جو حور و غلماں ہوتے ہیں، یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی عبادت اور اطاعت کی وجہ سے وہ حور و غلماں تخلیق پاتے ہیں. یہ جنت کے اندر ایسا نہیں کہ پہلے سے وہاں موجود ہو، نہیں، جو شخص جتنے اعمال صالحہ انجام دے کر جائے گا وہ گویا ان تمام چیزوں کی تخلیق یہاں سے کروا کر جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار قیامت کے روز آتش جہنم سے کہے گا کہ اے نار جہنم تو جس کو جلانا چاہے جلا دے، لیکن خبردار اعضائے سجدہ کے قریب بھی نہ جانا. یہ جو آپ نمازیں پڑھتی ہیں، جو اعضائے سجدہ ہیں آپ کے ساتھ، دیکھا جائے تو پورے تقریباً جسم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. پروردگار کا کہے گا کہ خبردار اعضائے سجدہ کے قریب بھی نہ جانا. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں نماز پڑھتا ہے پابندی سے، پھر اس کا جہنم میں جانا ممکن نہیں، کیونکہ آتش جہنم اس کو جلا نہیں سکتی. اور جو کہ یہ روایت تفسیر منہج الصادقین میں بھی ہے، اس کی 8ویں جلد میں بھی. تو بہرحال جتنے بھی نمازی افراد ہیں، علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں، تمام نمازی افراد مر کر یہ سیدھے سید الشہداء کے جوار میں پہنچ جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جبھی نماز کے اوقات میں اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ضرور یاد کیا جائے. ایک تو نماز انہی کے وجود سے باقی ہے. آیت اللہ عبد الحادی شیرازی باقاعدہ یہ بات کہتے تھے، جو یہاں سے سینئر کلاس ہے اس میں بھی ہم ایک بتا چکے ہیں ان کا یہ جملہ، کہ ہمیشہ نماز کے شروع ہونے سے پہلے آیت اللہ عبد الحادی شیرازی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہا کرتے تھے، اور پھر نماز میں تکبیرۃ الحرام کہتے تھے کہ یہ بہت ہی مجرب ہے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے.
ہمارے تمام ادھر ادھر جو خیالات دوران نماز جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم جملہ اس سے پہلے کہہ دیں ذرا خشوع خضوع ذرا متوجہ ہو کر، تو پوری نماز میں ہم کو خشوع خضوع حاصل ہو جائے گا۔ اور باقاعدہ ایک کتاب جو ایران سے چھپی ہوئی ہے، پیشانی سوختہ کے نام سے، اس میں ایک واقعہ ہے جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ کے اندر ہر عمر کے لوگ موجود تھے ایران کی طرف سے، اس میں بوڑھے بھی تھے، تو ایک امام جماعت بھی تھا، حتیٰ کہ علماء بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔ تو ایک امام جماعت بھی اس جنگ میں شریک تھے اور محاذ جنگ پہ تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ جو کوئی بھی سپاہی شہید ہو جاتا تھا تو وہ اس شہید کے لاشے کی کمر سے ایک رسی باندھتے تھے اور دوسری اپنی کمر میں باندھتے تھے، اور اس وقت گھمسان کی جو جنگ ہو رہی ہوتی تھی اس میں اس شہید کو محاذ سے کچھ فاصلے پر منتقل کرتے تھے کھینچ کے، ایک رسی اپنی کمر سے باندھ کے ایک اس کی کمر سے باندھ کے۔ جس وقت وہ یہ کام کر رہے تھے اچانک ٹینک کا ایک گولہ ان کی گردن پہ آ کے لگا اور ان کا جو سر تھا وہ تن سے جدا ہو گیا، شہید ہو گئے۔ ان کے ایک ساتھی نے بتایا کہ جب میں ان کے تنے بے سر کے پاس پہنچا، اچھا کیونکہ وہ بہت زیادہ نمازوں کے پابند تھے اور اس جنگ تک کے اندر وہ سخت ترین اوقات میں بھی نمازوں سے غفلت نہیں کرتے تھے، امام جماعت بھی تھے۔ کہنے میں جب ان کے پاس گیا تو ایک آواز سن کر میرا جسم کانپ گیا۔ ان کے جو تنے بے سر تھا اس میں سے ایک آواز آ رہی تھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اتنی سخت ترین، اور وجہ کیا تھی؟ سخت ترین اوقات میں بھی سید الشہداء کو بہت یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ سر جسم سے بھی الگ ہو گیا، تب بھی اس میں سے جس طریقے سے امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے نوک نیزہ پہ، ویسے ہی ان کے چاہنے اور ماننے والوں کا بھی ہم کو تاریخ کے اندر اس انداز سے طریقہ ملتا ہے، نماز کی حد سے زیادہ پابندی۔ اور باقاعدہ نماز در اسارت کے نام سے کتاب ایران کے اندر لکھی گئی ہے، تو اس میں عراقی قید کے اندر جو ایرانی قیدی تھے وہ خود اس میں ایک مومن تھے، ایک قیدی حمید حکیم نام تھا ان کا، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ بہت سے ایرانی قیدی ایسے تھے کہ وہ نمازوں اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کو اتنا مارا جاتا تھا، قید خانے میں اتنا مارا جاتا تھا کہ ان کی کمر سیاہ ہو جاتی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ اور یہ سارے کا سارا عشق نماز انہوں نے پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین سے حاصل کیا تھا۔ دیکھیے پیغمبر اسلام جس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے، اور خود پیغمبر کا اپنا طریقہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی تو وہاں جانے کے بعد بھی سب سے پہلا کام جو پیغمبر نے قرار دیا تھا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھا۔ اور خود پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو بے نمازی افراد کو باقاعدہ سنانا چاہیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص بھی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا قرآن اس سے بیزار ہو جاتا ہے، جو ظہر کی نماز ادا نہیں کرتا تمام انبیاء اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جو مغرب کی نماز یعنی ظہر اثر تقریباً دونوں نمازیں اس میں آ گئے، جو مغرب کی نماز انجام نہیں دیتا دین اسلام بھی اس سے بیزار ہو جاتا ہے، اور جو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا پھر خدا بھی اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک دن میں جو 5 نمازوں کا اس انداز سے تارک ہوا تو قرآن بیزار ہو گیا، انبیاء نفرت کرنے لگے، اسلام بیزار ہو گیا، یہاں تک کہ پروردگار عالم بھی بیزار ہو گیا، اور جو پوری زندگی اس انداز سے گزارے خود سوچیے کہ اس کا کیا بنے گا آخرت۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب بھی رستہ طے کرتے تھے اور سفر میں ہوتے تھے، ہر منزل پر مستحبات میں سے بھی یہ سفر کے جو مستحبات ہیں کہ ہر منزل پر 2 رکعت نماز کے لیے رکتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ نماز قیامت کے دن گواہی دے گی پڑھنے والے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی پیغمبر اور معصومین کے غلاموں میں سے غلام امام خمینی جس وقت جلا وطن ہوئے تھے اور فرانس پہنچے تھے، تو فرانس میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلی بات جو پوچھی تھی انہوں نے، داخل ہوتے جو پہلا سوال کیا تھا قبلہ کدھر ہے، قبلہ کہاں ہے، مجھے نماز پڑھنی، اور اس کے بعد پھر نماز وغیرہ جو ہے وہ ادا کی۔ اور جب بھی ہمارے جو 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام
وہ وضو کو خدا کی حدود میں سے ایک حد قرار دیتے تھے، یعنی جس حد کو خدا نے نماز کے لیے وضو کو واجب کیا، وہ فرماتے تھے کہ اس کو اس وجہ سے پروردگار نے واجب کیا ہے تاکہ یہ معلوم چل جائے کہ کون شخص ہے جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اور کون شخص ایسا ہے جو خدا کی معصیت اور نافرمانی کرتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اس کے بعد ہم اپنے حال کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان نمازوں کا کیا حال کر دیا۔ اور خود امام خمینی یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت نماز سے بالاتر نہیں، اور پھر بھی حیرت ہے کہ لوگ اتنے بالاتر فریضے کو کس طرح سے سستی اور کاہلی کر کے نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ خود فرماتے تھے ویسے تو تقریباً ہر صنف کے اندر اس قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، لیکن جو خطاب امام خمینی نے کیا تھا، کہنے لگے وکیل اور جج حضرات جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، جب وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ وکیل اور جج حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، ہمیں فائلیں دیکھنا ہے جا کر۔ امام خمینی فرماتے تھے فائلیں کن افراد کی دیکھنی ہے؟ بے نمازیوں اور مجرموں کی فائلیں دیکھنی ہے، اس وجہ سے اپنی نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ تو جبکہ جو نماز ہے، نماز گناہوں کو معاف کرواتی۔ تفسیر المیزان کی جو 11ویں جلد ہے، اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ ہم ایک دفعہ پیغمبر اسلام کے ہمراہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کے وقت کا انتظار کر رہے تھے، نماز کے وقت کا انتظار۔ اچانک سے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، مجھے اس گناہ کا جبران بتائیے، کمپنسیشن بتائیے کہ میں کیا کروں۔ پیغمبر اسلام ملتفت ہی نہیں ہوا اس شخص کی طرف اور نمازوں میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ پھر نماز جماعت کا وقت آ گیا، پیغمبر اسلام نے جماعت کی امامت شروع کروا دی، وہ شخص بھی پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو وہ شخص پیغمبر اسلام کے پاس پھر آیا اور آ کر اپنا سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کا جبران بتائیے۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کیا تو نے ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے نماز جماعت نہیں پڑھی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ کہا تیری یہی نماز تیرے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی آپ نمازیں پڑھتے جائیے، ظاہر ہے کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے، گناہ اس سے ہوتے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے تمام گناہ بھی معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اپنے طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں تو یہ نمازیں اس کو معاف کرواتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مستدرک الوسائل جو ہماری بڑی مشہور کتاب ہے، اس کی 15ویں جلد میں پیغمبر اسلام سے مروی ایک روایت ہے کہ نماز ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل کے نزدیک نماز گزار کی شفیع واقع ہوتی، یعنی یہ شفاعت کرے گی جس وقت حضرت اسرائیل آئیں گے یا ملک الموت آئے گا روح قبض کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس، اس وقت یہ نماز آ کر آپ کے شفیع بن جائے گی، آپ کی شفاعت کرے گی، آپ کو نرمی دلوائے گی، تمام سختیاں اس وقت دور کروا دے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئمہ بڑے تو چھوڑیے، چھوٹوں کو بھی اس حد تک نماز پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے کہ وسائل الشیعہ میں باقاعدہ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہم دیکھتے ہیں کہ 80 سال کے بوڑھے نماز کے پابند نہیں ہو پاتے کہ امام کی خدمت میں ایک 8 سال کا ایک بچہ آیا کہ جو 1 یا 2 روز سے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، تو امام نے عذرائے تعجب پوچھا، سبحان اللہ، وہ 8 سال کا ہو گیا اور پھر بھی نماز کو ترک کرتا ہے؟ یعنی 8 سال کے بچے کے متعلق بھی امام نے اس انداز سے جملے کہے۔ اور آج ہم اسی نماز کی اتنی بے توقیری دیکھتے ہیں، ان مساجد کی اتنی بے توقیری دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ جو مساجد کے جو خدام تھے، دیکھیے ایک زمانہ تھا یہ جو مساجد کے جو خدام تھے یہ انبیاء ہوا کرتے تھے، اس کے متولی انبیاء ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مسجد کے خادم ہوا کرتے تھے، صفائیاں کیا کرتے تھے، مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا کے متعلق ملتا ہے وہ مسجد کے متولی اور صفائی کرنے والے ہوتے تھے، اور حضرت مریم ان کی والدہ نے
باقاعدہ نظر کی تھی، جو قرآن کی آیات کے اندر بھی اس نظر کا تذکرہ آیا ہے کہ میرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ مسجد کا میں اس کو خادم بناؤں گی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بے توقیری اس نماز کی ہو گئی ہے، اتنی بے توقیری اس مسجد کی ہو گئی ہے کہ یہاں پر آج کے خادم کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے انبیاء ہوا کرتے تھے، آج کون ہوتے ہیں؟ بوڑھے، بیمار، مریض، جاہل، داڑھی منڈے، بد اخلاق، چڑچڑے، ایسے افراد کو تقریباً ہر جگہ ایسا نہیں ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے ہم کو دیکھنے میں آتا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے. تو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معدود چند افراد کے بہت سے لوگ تو بہت سی مساجد میں جو خادم ہوتے ہیں وہ بہت فریضہ سمجھ کے بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ وہاں کے افراد نمازی صفائی نہیں کر رہے ہیں مسجد کی، بلکہ لیبر کا انتظام کیا جا رہا ہے. اخباروں میں اشتہارات آتے ہیں کہ بھئی فلاں مسجد کے لیے مزدور چاہیے جو صفائی وہاں پر کرے، فلاں جگہ پہ ہمیں کلینر چاہیے اور مسجد کے عملے کی صفائی کے لیے نہیں. مسجد کے آنے والے نمازی اتنے متکبر ہو گئے ہیں کہ وہ مسجد کی کوئی چیز جو ہے وہ صاف کرنے کو تیار نہیں، اور سوچتے ہیں ہم یہ کام کیوں کریں، تو بہت حقیر اور چھوٹا کام ہے جو انبیاء کیا کرتے تھے کسی زمانے. تو بہرحال اب آپ خود سوچیے کہ دیکھیے ائمہ کے روزوں کی خاک و گرد صاف کر رہے ہیں، کتنا زیادہ ثواب. ہر شخص جا کے وہاں سے جھاڑو لیتا ہے اور وہاں کوشش کرتا ہے کہ میں سعادت کو حاصل کروں. تو کیا خدا کے گھر کی صفائی کی کوئی اہمیت نہیں کہ کوئی عام شخص اس کی کوئی صفائی نہیں کر سکتا؟ اور میں کہوں کہ تھوڑا سا یہ بھی دماغ میں رہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بھی کوئی کم ویلیو نہیں. یہاں پہ بھی اگر آپ کوئی چیز کچرا پھینک کے جائیں گی، کچھ کر کے جائیں گی، تو یہ بہت بے توقیری، ایسے ہی جیسے آپ نے مسجد کی کوئی توہین کر دی. یہاں پر صفائی ستھرائی رکھنا، اس کا خیال کرنا، کوئی چیز آپ کو نظر آیا آپ خود اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں، اس کی توقیر شمار ہوگی. یہ علوم محمد و آل محمد حاصل کرنے کی ایک جگہ ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، خاص طور پہ بتائیے خانہ کعبہ، مسجد بیت الحرام، مسجد الحرام، اس سے زیادہ تو وہاں پہ بھی ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ جو وہاں کے کچھ مقامی افراد ہیں وہ مسجد کے کاموں کو اس لحاظ سے ہاتھ تک نہیں لگاتے، اور انہوں نے یہ جو گرین کپڑوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنے لباس میں، یونیفارم میں، وہ مختلف ممالک سے وہ لیبر ہے جو کہ وہاں بھرتی کر کے وہاں کے اپنے افراد جو ہیں وہ کہیں پہ بھی اس انداز سے کوئی ہاتھوں میں وہ واکی ٹاکی وغیرہ لیے تو گھومتے نظر آتے ہیں. لیکن مسجد الحرام کا کوئی کام جہاں پہ انسان اپنی پلکوں سے جھاڑو دے جس جگہ پر جو اس کو کرنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بے توقیری ہے، یہ اس کا اہمیت کا احساس نہیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں. تو بہرحال تو اب دیکھیے نماز جو کہ علماء فرماتے ہیں کہ اردو کا بھی لفظ ہے، فارسی کا بھی لفظ ہے، دونوں میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں صلاۃ یا صلاح جسے کہا جائے، البتہ شریعت میں ایک خاص طریقے اور خاص ترکیب کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کا نام نماز ہے. صلاح یا صلاۃ کے جو عربی لغت کے اعتبار سے اس کو دعا کرنے کے معنوں میں بھی ہے، تعظیم کرنے کے معنوں میں بھی ہے، آگ جلانے کو بھی کہتے ہیں، آگ میں جانے کو بھی کہتے ہیں، آگ پر گرم کر کے کسی ٹیڑھی میڑھی چیز کو سیدھا کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں. دیکھیے عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے لغوی اور شرعی معنوں میں مناسبت ضرور ہونی چاہیے. یعنی جس قدر صلاح یا صلاۃ کے لغوی معنی وہ سب کے سب شرعی اعتبار سے خود نماز کے عمل میں ہی وہ تمام معنی موجود ہیں. یعنی نماز اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، تمام مومنوں و مومنات کے لیے ایک دعا بھی ہے. صلاح معنی دعا. نماز کے ذریعے ہمارے عشق الہی کی جو آگ ہے وہ ہمارے سینوں میں بھڑکنے لگتی ہے، اس لحاظ سے آگ جلانے کے معنوں میں بھی. نمازی کے گناہ کا جل کر خاک ہونا بھی روایات سے ثابت ہے، اس لحاظ سے وہ بھی چیز اس میں پائی جاتی ہے. اور نمازی کے ٹیڑھے میڑے اور برے اخلاق کا درست ہونا بھی نماز سے ثابت ہے. اس لحاظ سے بھی جب بھی جو کہ پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی. دیکھیں وہ علماء کے جو کہ واقف ہیں نماز کی اہمیت سے، جیسے ایک ہمارے آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ مرزا جواد آقا تہرانی، انہوں نے باقاعدہ وصیت کر کے گئے تھے. ان کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص بھی مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے میرے لیے کوئی کام کرنا چاہے تو میں اس سے فقط ایک گزارش کرتا ہوں، میرے لیے فقط 2 رکعت نماز پڑھے.
نماز کی اتنی اہمیت، ان کو پتا تھا کہ یہ 2 رکعت نماز، ابھی آپ جیسے جیسے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی آپ دیکھیں گے کہ ایک مثلا اللہ اکبر جو آپ کہہ رہی ہیں نماز میں، کتنی دفعہ آپ اللہ اکبر کہتی ہیں، ایک دفعہ کہنے کا کتنا ثواب، پوری تکبیرۃ الاحرام پہ شاید ایک نشست ہو ہماری، اس میں احساس ہوگا آپ کو کہ ورے صرف ایک اتنا چھوٹا سا جملہ کہنے میں اتنے اس کے فضائل اور معرفت کی باتیں اس کے اندر پوشیدہ۔ تو یہ بات جو کہتے تھے کہ اس کو چاہیے کہ وہ نماز ہدیہ کرے اور کسی چیز کی وصیت نہیں کی۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیت المال تقسیم کر کے خالی کرتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے اے زمین گواہ رہنا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اے زمین گواہ رہنا کہ میں نے حق و انصاف سے ہی اس تجھے بھرا تھا، یعنی بیت المال کی زمین کو، اور میں نے حق و انصاف کے ساتھ ہی تجھ کو خالی کیا، لیکن اس طرح نہیں کہ فقط یہ پہلے 2 رکعت نماز اور اس کے بعد یہ جملہ کہتے تھے۔ اور ایک بڑی عجیب و غریب بات بے نمازی افراد کے حوالے سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو افراد نماز نہیں پڑھتے وہ نماز گزاروں کے وجود کی برکت سے زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ یہ مت سوچیں یہ لوگ کہ یہ انہوں نے نماز کو اگر قضا کیا ہوا ہے اور یہ جو نماز چھوڑ کے انہوں نے بڑے بزنس حاصل کر لیا ہے اور نماز چھوڑ کے یہ بڑے جو ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں اور خوب پیسہ کما رہے ہیں، نہیں، یہ اگر کما بھی رہے ہیں، کچھ حاصل بھی ہو رہا ہے، رزق اور زندگی بھی اگر یہ پا رہے ہیں تو نماز گزاروں کی وجہ سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی اہم، اس کو معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں تک چھٹے امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمام شیعہ خدا نہ خواستہ نماز کو ترک کرنے میں متحد ہو جائیں اور سب کے سب تارک الصلاۃ ہو جائیں تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی مومنین جو ہمارے نماز پڑھیں اگر یہ اتحاد کر لیں خدا نہ خواستہ تو سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی، کیونکہ نماز گزاروں ہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے، انہی سے لوگوں، ان کے وجود کی برکت سے لوگ رزق پاتے ہیں اور زندگی بھی پاتے ہیں۔ اور نماز کی معرفت دیکھیے حاصل کرنا یوں بھی بہت ضروری ہے کہ خود ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو شخص بھی نماز اور اس کے آداب اور اس کی شرائط اور اس کی راز و حقیقت کی معرفت نہیں رکھتا وہ ہماری حقانیت کا انکار کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات امام نے کہی، بہار الانوار کی جلد نمبر 82 امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز اور اس کے آداب و شرائط کی معرفت نہ رکھے اور نماز کی حقیقت کی معرفت حاصل نہ کرے وہ گویا ہماری حقانیت سے انکار کر دیتا ہے۔ یہاں پر ان افراد کو بھی بہت تنبیہ ہے کہ وہ ماتمی حضرات، ویسے تو ہر شیعہ ماتمی ہوتا ہے لیکن میں اس ماتمی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو کہ نماز کو اپنے اوپر سے ساقط سمجھتا ہے، کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے نماز وغیرہ پڑھنے کی، بس میرے لیے ماتم کافی۔ وہ خود بتائیے کہ ان کا یہ دعویٰ کہاں پر جائے گا، ان کے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے اہل بیت کی محبت یا معرفت کی، کہ امام تو خود کہہ رہے ہیں کہ نماز کی معرفت نہ رکھنا خود ہماری حقانیت کا انکار کرنا، نماز کی معرفت نہ رکھنا خود ہماری حقانیت کا انکار ہے، یعنی امامت کا انکار کرنے کے مترادف یہ بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ جعفر شستری ہمارے کتنے بڑے عالم گزرے ہیں جن کی خصائص الحسینیہ کے نام سے اردو ترجمہ بھی ہوئی ہے کتاب خصائص الحسینیہ، شیخ جعفر شستری۔ یہ جو حدیث ملتی ہے نا آپ کو، کتنی زیادہ ایسے افراد کی مذمت آئی ہے جو نماز کو سبک سمجھتے ہیں، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی متعلق بہت زیادہ مذمت آئی۔ تو خود شیخ جعفر شستری فرماتے تھے کہ نماز کو سبک سمجھنا اس کی 5 وجوہات ہیں کہ انسان نماز کو اہمیت زیادہ نہیں دیتا۔ ان میں ایک درجہ یہ ہے کہ وہ شخص نماز ہی کو قبول کرنے سے انکار کر دے، یعنی نماز کا انکار کر دے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ ایک نماز کو سبک سمجھنے کا انتہائی درجہ کافر ہو جانا ہے، نماز ہی کا کوئی شخص بالکل انکار کر دے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے
وہ یہ ہے کہ وہ قائل تو ہو نماز کا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ نماز ہے، لیکن وہ شخص نماز کا تارک ہو جائے، پڑھے ہی نہیں نماز، یہ دوسرا درجہ ہے، اس کو بھی کہا جائے گا اس نے نماز کو سبک اور حقیر سمجھا۔ تیسری چیز جس میں اکثر مومنین شامل ہو جاتے ہیں، جو نہ تو مسائل نماز سے آگاہ ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی جاننے کی خواہش رکھتے ہیں، بس غلط سل جیسے بھی انہوں نے نماز سیکھ رکھی ہے اپنے تئیں، دیکھ دیکھ کے بس ویسے ہی ان کو کچھ بتایا بھی جائے تو فوراً انکار کر دیتے ہیں، تھوڑے سے آپ نماز کے مسائل بتائیں کہتے ہیں کس چکر میں ہم کو ڈال دیا۔ وہ تمام افراد کہ جو نہ مسائل نماز سے آگاہ ہیں اور نہ ہی جاننے کی خواہش رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا درجے کے اندر وہ بھی نماز کو سبک اور حقیر سمجھ رہے ہیں، حدیث کے مصداق میں وہ بھی شامل۔ اور چوتھی چیز کہ وہ شخص کہ جو کہ نمازوں کو قضا کر کے پڑھتا ہو، یعنی وہ پڑھتا ہے نماز لیکن قضا کر کے پڑھتا ہے۔ اکثر بہت سارے افراد ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جو آفیسز کے اندر نماز نہیں پڑھتے، ٹائم ہو جاتا پھر گھر میں آ کے ساری نمازوں کی قضا ایک ساتھ بیٹھ کے 1 گھنٹے تک رات کے وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ تو قضا کر کے نمازوں کو پڑھنا، قضا کر کے نمازوں کو پڑھنا، یہ جو آپ نے پنکھے چلا دیے سے تھوڑی دیر میں اور گرمی ہو جائے گی۔ اچھا، قضا کر کے نمازوں کو پڑھنا یہ خود بھی سبک سمجھنے میں آتا ہے۔ اور پانچویں چیز کہ وہ قضا اس کی نمازیں بڑھتی چلی جائیں اور ان کو اتارنے کی کوئی فکر نہ کرے، ٹھیک ہے اب ہم نمازی ہو گئے، اب ہم پرہیزگار ہو گئے، لیکن پچھلے 25-30 سال کی نمازیں تو باقی ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ان کو اتارنے کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی پچھلی نمازوں کو، تو ایسا شخص بھی اس حدیث کے مصداق میں آ جاتا ہے کہ وہ نمازوں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ خود ہمارے 5ویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ امیر المومنین کے پاس 500 خرمے کے درخت تھے، 500، اور وہ ہر خرمے کے درخت کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ کتنی ایسی دیکھیے چیزیں ہمارے پاس، اللہ کی نعمتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں، اور ہم کبھی ان کے شکرانے کے طور پر اگر ذرا سا بھی اپنے گھر میں آپ دیکھ کے اندازہ لگائیں کسی کے پاس کوئی بھی اچھی چیز ہے کہ پروردگار نے اس کو کیسی نعمت دی، کب اس کے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہاں ہر 500 درخت میں ہر درخت کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز امیر المومنین پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہر ملک اور ہر شہر کی جو برجستہ شخصیات ہیں کسی بھی علاقے کی، وہ اگر نماز کے سلسلے میں پیش قدمی کرتے ہوئے نظر آئیں تو تمام کے تمام لوگ نماز گزار بن جائیں، تمام لوگ، یعنی ان کو دیکھ کر، یعنی جو انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، بڑے پی ایچ ڈیز ہوں، پڑھے لکھے افراد ہوں، بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہوں، حکومتی اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہوں، کسی آرگنائزیشن کا کوئی ہیڈ ہو، جو وہ اگر نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس کی دیکھا دیکھی جو نیچے والے ہیں وہ سب کے سب نماز گزار بن جائیں گے۔ تو ہر علاقے کی جو برجستہ اس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں ان کو چاہیے۔ خود رہبر معظم جب صدر ہوا کرتے تھے ایران کے، اس وقت بھی نماز کی کس حد تک ہر وقت باوضو رہنا، نماز پڑھنا بھی اور نماز کو پڑھانا بھی، تو خود بخود پورا ایران اس انداز سے اپنے رہبر کو دیکھتے ہوئے، وہاں کے علماء کی سیرت کو دیکھتے ہوئے کتنی بڑی تعداد میں لوگ خود بخود نمازی بنتے چلے گئے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ وہ بھی ہر جگہ نماز، ہر جگہ نماز کا خیال، ہر وقت نماز سے مدد، ادھر نماز کا وقت آ جائے پھر نہ کوئی میٹنگ ہوگی نہ کوئی ڈسکشن ہوگا، بڑی سے بڑی اہم چیز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے وہ موقوف کر دیتے تھے، کوئی پریس کانفرنس ہوتی تھی موقوف کر دیتے اور پہلے نماز۔ تو ہر شخص جو بھی دیکھ رہا ہے ان تمام چیزوں کا اثر قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خود ایران کے صدر اگر جہاز میں بھی ہیں تو پورا جہاز کا عملہ، پورا ساتھ میں افراد، وہ بھی جہاز میں سب ساتھ ہی نماز جماعت بھی قائم ہو رہی ہے، نماز بھی ہر جگہ جو ہے وہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ خود ایران کے جو سب سے پہلے صدر تھے جو بعد میں ایک بم دھماکے میں شہید بھی ہو گئے تھے، شہید رجائی، جو الٹے ہاتھ سے پہلی صف میں دوسرے نمبر پہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ شہید رجائی، تو وہ بھی انہوں نے تو اپنی زندگی کا وہ بنایا ہوا تھا، باقاعدہ نظر کر رکھی تھی، قسم کھائی ہوئی تھی، عہد کیا ہوا تھا کہ اگر کسی بھی وقت کھانا اگر آ گیا اور نماز کا وقت ہو گیا اور میں نے نماز کو پڑھنے سے پہلے کھانا کھا لیا تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گا۔ یعنی ممکن ہی نہیں تھا کہ اب نماز کا وقت آ چکا اور وہ کوئی کھانا ہے کسی اور مصروفیت میں جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں جا کر یا کچھ اور کام کرنے لگے۔
بہرحال پھر شہادت کا ایک مرتبہ اور وہ بھی انہوں نے پایا. مذاکرات کو اپنے تمام نامکمل چھوڑ کے اٹھ جاتے تھے. تو اس انداز سے کہ خود بخود جب دیکھتے ہیں لوگ ہمارا صدر ایسا کر رہا ہے, ہمارا وزیر اعظم ایسا کر رہا ہے, ہمارے گورنر صاحب ایسا کر رہے ہیں, ہمارے پرنسپل صاحب ایسا کر رہے ہیں, سب اگر نماز کے اول اوقات کی اس انداز سے رعایت کرتے دیکھیں گے لوگ, تو نیچے کے افراد خود بخود نماز کے پابند ہو جائیں گے. کتنی افضل عبادت ہے حج کہ خود ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حج, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے حج اس سے افضل ہے, اور ایک واجب نماز 1000 مستحب حجوں سے افضل ہے. یعنی پوری دنیا میں, پوری دنیا سے جو کچھ ہے, جو کچھ دنیا میں ہے اس سے حج افضل ہے, اور ایک واجب نماز 1000 مستحبی حج سے افضل ہے. تو باقاعدہ دیکھیے, میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ, ایران کے ایک طالب علم تھا. اب دیکھیے ہر جگہ جب مثالیں وہیں کی ملیں گی تو ہم وہیں کی مثال پیش کریں گے نا, یا تو آپ کوئی کتاب لکھیے بتائیے کہ یہاں پر پاکستان میں بھی دیکھیے اس طرح کے واقعات ہیں, تو ہم اس میں سے پڑھ کر آپ کو بتائیں گے, ورنہ آپ فورن ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے. لیکن جہاں اچھی کوئی مثال نظر آئے گی وہیں سے تو انسان لے گا نا. ایک مضمون لکھنے کو دیا گیا, میری زندگی کا بدترین دن. تو ایک بچے نے ایک مضمون لکھا تھا, میری زندگی کا بدترین دن وہ تھا کہ جب میں صبح کو اٹھا تو سورج نکل چکا تھا اور میری نماز فجر قضا ہو گئی تھی. بدترین دن تھا میری زندگی کا. تو آپ خود بتائیے کہ بچوں کے لحاظ سے کتنی زیادہ اس کی آج کل کتنے زیادہ ہمارے پاس ہر وقت ای میلیں اور یہ اور وہ مدرسے کے ایڈریس کے اوپر سب چیزیں آتی رہتی ہیں. خواتین پریشان ہیں اپنے بچوں کو نماز کا عادی کیسے بنائیں, بچہ کوئی نماز سننے پر تیار نہیں ہوتا, بہت پریشان ہیں لوگ اس سلسلے. دیکھیے خود ابھی امام خمینی کا تذکرہ ہو رہا تھا, باقاعدہ ہر وقت یعنی سوچیں مرجع لیول جو پوری دنیا کی طاقتوں سے ٹکر لیے ہوئے, لیکن کہیں پہ بھی کوئی بچہ نظر آتا تھا فوراً پوچھتے تھے بیٹا تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. امام خمینی کی جو بہو تھی خانم طباطبائی ہیں, فرماتی ہیں کہ خود بچوں کو لے جا کر جانماز ان کے ہاتھ میں دیتے تھے کہ جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھو. خود جانماز اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دیتے تھے, اور کوئی بچہ ہوتا تھا اس کو نماز تھوڑی سی بھی دیر سے پڑھتے دیکھتے تھے تو جا کر اس کے پاس کہتے تھے کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اگر اول وقت نماز پڑھ لیتے. اور جو ان کے پوتے تھے, نواسے تھے, ان کا ایک نواسے جو خود چھوٹے تھے اور بعد میں تھوڑا سے نسبتاً جب بڑے ہوئے تھے تو اس وقت کا بات بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ امام خمینی کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے, تو میں ان کے پیچھے جا کر میں بھی کھڑا ہو گیا اور ان کے ساتھ ہی نماز شروع کر دی. بعد میں انہوں نے نماز کے ختم کرنے کے بعد مڑ کے دیکھا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, تو بہت خوش ہوئے, اور اسی وقت اٹھ کر اپنی کچھ کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے مجھے انعام میں تحفے کے طور پر دی. تو اب جیسے خود امام خمینی کی جو بھتیجی تھی مریم پسندیدہ, آیت اللہ پسندیدہ ان کے بھائی تھے, ان کی جو بیٹی مریم پسندیدہ, وہ فرماتی ہیں کہ ہم 9 سال کے تھے اور شام میں تھے. امام خمینی مختلف علاقوں میں جلا وطن رہے اور پوری فیملی کے ساتھ جلا وطن رہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ نماز جماعت امام خمینی پڑھا رہے تھے, ہم تمام گھر کے افراد بھی اس نماز جماعت میں شریک ہوتے تھے. تو میں اس وقت 9 سال کے کچھ قریبی کی تھی کہ میں نے نماز جماعت میں کوئی غلطی کی. تو وہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھ کو نماز ختم کرنے کے بعد ٹوکا کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے, تم نے فلاں چیز کی غلطی کی. مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے اتنی محنت سے نماز پڑھی ہے, میں رونے لگی. میری رونے کی آواز سن کر امام خمینی پیچھے متوجہ ہوئے اور مجھے اپنے پاس بلایا کہ کیوں رو رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ مجھ سے نماز میں فلاں غلطی ہو گئی جس سے میری نماز غلط ہو گئی. اس کے بعد وہ خود فرماتی ہیں امام خمینی کی بھتیجی کہ امام خمینی نے نماز مغرب کا یہ واقعہ ہے, نماز مغرب پہ فوراً بعد عشاء پڑھانی تھی, لیکن 20 منٹ تک نماز کے مختلف مسائل مجھ کو بیٹھ کر سمجھاتے رہے اور نماز عشاء کو 20 منٹ تاخیر سے شروع کیا, 20 منٹ تاخیر سے. یعنی اتنی اہم چیز ہے یہ نماز. ہمارے ہم تو دیکھتے ہیں کہ فوراً بچے جس انداز سے ٹربو بوسٹ لگا کے جو کہ نماز پڑھتے ہیں, چند سیکنڈ کے اندر پڑھ کے پتہ چلا آپ کمرے سے باہر گئے اور فوراً اندر آئے تو وہ نماز پڑھ کے بھی ختم کر چکے تھے. تو بعض اوقات ایک تو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ نماز, وہ بھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے اس کو اپنی اگلی نشستوں میں کہ نماز کو بہتر سے بہتر کیسے بنائیں اور بچوں کو خود اس کا عادی کیسے بنائیں.
تو 20 منٹ نماز عشاء میں تاخیر کی، اور ایک چھوٹی بچی جو 9 سال کی بچی ہے اس کو بیٹھ کر 20 منٹ تک نماز کے مسائل سمجھاتے رہے، اور 20 منٹ تاخیر سے شروع کی اور پوری جماعت انتظار کرتی رہی۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ خلخالی جو بعد میں وہاں پر چیف جسٹس وغیرہ کے عہدے پر بھی رہے، جو امام خمینی کے خاص شاگرد تھے، وہ فرماتے تھے کہ امام خمینی نماز کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ جو بھی طالب علم دیر سے نماز پڑھتے تھے ان کے اوپر بہت شدید ناراض ہوتے تھے، اور وہ ہر وقت ڈرتے ہی رہتے تھے کہ امام خمینی کہیں درس دینا موقوف نہ کر دیں، بند نہ کر دیں، یا اس کو اپنی کلاس سے نہ نکال دیں کہ نہیں میں تم کو نہیں پڑھا سکتا کیونکہ تم نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتے ہو، کہیں درس دینے سے ہم کو منع نہ کر دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کے متعلق ملتا ہے کہ وہ بلوغ سے بھی بہت پہلے سے نماز شب تک کے پابند تھے۔ سیدھے ہاتھ پہ امام خمینی کی تصویر، بلوغ سے بھی پہلے نماز شب کے اس حد تک پابند، اور خود ان کی زوجہ محترمہ یہ بات بیان فرماتی ہیں امام خمینی کی کہ امام خمینی رات کو نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے اور لائٹ نہیں جلاتے تھے، اور ایک ٹارچ رکھی ہوئی تھی، اور ٹارچ کی روشنی بھی پاؤں کی طرف کر کے رکھتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کسی کے ہاتھ میں ٹارچ آ جائے تو سب سے پہلے لوگ ہی آنکھوں پہ لائٹ مارتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں کرتے تھے، تو پاؤں کی طرف جو ہے وہ ٹارچ کی روشنی رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد جب نماز شب کے لیے وضو کرنے کے لیے جاتے تو نل جس جگہ پہ تھا وہاں پہ نیچے اسفنج انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ پانی گرنے کی آواز سے دوسرے لوگ نہ کہیں اٹھ جائیں، تاکہ اس کی پانی گرنے کی آواز نہ جائے ان تک۔ تو اس طرح سے یہ افراد کی جو انقلاب لے کر آئے ہیں اور اسلام کو ایک بول بالا دنیا میں کیا، وہ نماز کی طاقت سے کیا ہے۔ تو اور اسی طرح سے ان کی اپنی صاحبزادی خانم فریدہ مصطفی جو بیٹی ہیں امام خمینی کی، اور آج بھی تہران یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، پروفیسر ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں، وہ خود یہ فرماتی ہیں کہ نماز ظہر سے آدھے گھنٹے پہلے وضو کر کے نماز سے پہلے دعاؤں میں اور اس میں مصروف ہو جاتے تھے، زیارات پڑھنے میں اور دعاؤں میں اور قرآن کی تلاوت میں۔ اور سردیوں میں جب فجر کے وقت اٹھتے تھے تو ہم سب کے لیے گرم پانی کا انتظام کرتے تھے، اور اٹھا کر کہتے تھے میں نے تمہارے لیے پانی گرم کر دیا، اٹھو اور جا کر نماز پڑھو۔ یعنی پورے گھر کے لیے پانی کو گرم کر کے رکھتے تھے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہم نے ایک دفعہ سینئر کلاسز میں ذکر کیا تھا کہ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے ضروری ہے سردیاں اگر ہیں تو ان کے لیے گرم پانی پہلے سے کر کے رکھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ مثلا ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ان کو کوئی کراہیت ہو نماز سے۔ اور آغا آشتیانی جو امام خمینی کے بڑے قریبی رفقا میں شمار ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ نماز سے پہلے امام خمینی کی عادت تھی تلاوت قرآن ضرور کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ بس فوراً بچھائی جائے نماز اور اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیا، آدھے گھنٹے پہلے سے مصلی پر آ گئے، تلاوت قرآن میں مشغول رہے، اور اس کے بعد پھر نماز کو اس انداز سے شروع کیا کرتے تھے۔ اور آیت اللہ خنصاری فرماتے ہیں کہ شدید برف باری ہو رہی ہوتی تھی، دیکھیے قم کی اور مشہد کی برف باری کتنی شدید برف باری ہوتی تھی، تو مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی ہوتے تھے، تو مدرسہ فیضیہ میں اس کی تاریکی میں اٹھتے تھے اور برف کو توڑ کر وضو کرتے تھے، اس میں سے جو پانی نکلتا تھا، سوچیے کہ شدید برف باری ہو رہی ہے، برف کو توڑ کر وضو اس سے کیا کرتے تھے اور پھر نمازوں میں مصروف ہوتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ان کی پیروی میں جو نماز کے پابند ہیں، نماز کا وقت ہو جائے پانی کہیں اویلیبل نہ ہو تو اسی طرح سے برف توڑ کر کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اذان فجر کے بعد حرم معصومہ قم جاتے تھے۔ اچھا یہ تو خیر مشہد ہے، لیکن مشہد میں بھی اب دیکھیے برف باری کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے قم ہے۔ تو امام خمینی پھر نماز فجر کے بعد حرم معصومہ قم کی طرف جاتے تھے، اور مسجد بالا سر جو خود حرم میں ہے وہاں پر مرزا جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے، ان کی اقتدا میں جا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر مطالعے میں مصروف ہوتے تھے۔ امام خمینی کی جوانی کی تصویر، اس کے بعد پھر مطالعے کے اندر مصروف ہو جاتے تھے، اور ہر وقت کوشش یہ کرتے تھے کہ باوضو رہیں، کبھی بھی دائم الوضو تھے، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ایسا موقع پیش آ جائے کہ ادھر وضو ٹوٹتا تھا اور دوبارہ وضو کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ بستر بیماری پر جب تھے تو جتنا بھی مستحبات تھے اس پر اس طرح سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ دیکھیے یہ سب باتیں اس وجہ سے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ کوئی بھی شخص بڑا کیسے بن جاتا ہے، اس کی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے وہ بڑا بنتا ہے، کہ الہی قوت اور طاقت اس کے اندر آتی چلی جاتی،
نمازوں کو اس انداز سے اولیت اور فوقیت دینے کے لیے کہ نماز سے پہلے آئینہ بھی دیکھ رہے ہیں اور تمام مستحبات کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں اور پرفیوم بھی لگا رہے ہیں اور اپنے امامے کا جو تحت الحنک اس کو بھی نکالا جا رہا ہے اور پورے مستحبات کے ساتھ اس انداز سے جو ہے وہ اور آخری وقتوں تک میں جو انہوں نے نماز پڑھی وہ اشاروں سے تمام مستحبات کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھی، بالکل آخری وقت میں جب ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہے تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ دیکھیے اپنے بچوں کو ابھی سے اس طرح سے ان کو عادی بنائیں کہ وہ نمازوں کا عادی ان کو بنائیں، ان کو دعاؤں کا ان کو عادی بنائیں۔ دیکھیے بچے جو ہیں وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں۔ بچہ وہی کر رہا ہوتا ہے جو وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ویسے ہی اس کو کرنے کو دل چاہتا ہے۔ بہت سے بچے جو نماز جماعت پڑھنے کے والدین کے ساتھ جاتے ہیں گھر میں بھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پیچھے کھلونے رکھ کے نماز جماعت مثلا جو ان کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھ کر آیا ہے بچہ، اس کو ایک طریقہ کار جو ہے وہ اس کے نگاہوں کے سامنے۔ اور پھر جب یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ متقی و پرہیزگار جوان کا عذاب، جن زمین کے اوپر عذاب آیا ہی چاہتا ہے لیکن گریہ ازاری کرتے ہوئے اور نمازیں پڑھتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ کر واپس ہو جاتا ہے۔ پھر اس قسم کے نوجوان بڑے ہو کر یہ اس انداز سے، ورنہ آج کل جو ہمیں بچے دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ یہ کہ والدین تو پابند ہیں اور بچہ جو ہے مثلا ان کے سر پہ سوار ہو کر کھیل کود کر رہا ہوتا ہے اور یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری ماں کی نمازوں کو قبول فرما۔ تو بہرحال دیکھیے یہی وہ چیزیں ہیں کہ فقط علماء فرماتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کی پابندی ہی سے انسان جنت کو حاصل کر سکتا، فقط نماز پنجگانہ کی ادائیگی سے۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر اسلام کے پاس، اللہم صل علی محمد، یا رسول اللہ کتنی نمازیں واجب ہیں مجھ پر؟ فرمایا 5۔ کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی، یعنی روزانہ میں کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی اور نماز واجب ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں ان 5 نمازوں کی ادائیگی میں نہ کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر یہ شخص سچ بول رہا ہے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ یعنی فقط نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے متعلق اس سے بات ہوئی تھی۔ کہا کہ اگر یہ سچ بول رہا ہے کہ واقعی نماز پنجگانہ کی پابندی کر لے اور کوئی نماز کسی بھی وجہ سے قضا نہ ہونے دے تو پیغمبر نے کہا یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ جب یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ نمازوں کے اوقات کی پابندی کا درس کسی بھی مرغ سے سیکھو، کیونکہ مرغ نماز کے اوقات میں اپنی آواز کو بلند کر کے تم کو نماز کے اوقات سے آگاہ کرتا ہے۔ اس جانور سے کچھ سبق سیکھ لو۔ اور حضرت لقمان کی جو وصیتیں خود قرآن نے کتنی نقل کی، دیگر وصیتوں میں حضرت لقمان نے ایک دفعہ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹا مرغ کو تم سے زیادہ ہوشیار نہیں ہونا چاہیے، مرغ جس کو آپ مرغا کہتی ہیں اس کو تم سے زیادہ ہوشیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو سحر کے وقت اٹھ کر خدا کی حمد کرے اور تم پڑے سوتے رہو، کوئی جانور تم سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی یہ ہمارے موجودہ زندہ مجتہدین میں سے عرفاء میں سے ایک ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو یہ بات بتانی پڑ رہی کہ یہ بھی کوئی شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ حیات بھی ہیں، اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن کے متعلق مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی شخصیت اور ان کے مقام اور مرتبے کو امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک جملہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ الہی مرغ کے لیے تو سحر ہو اور حسن کے لیے نہ ہو۔ دیکھیے بڑا آہوزاری کرتے ہوئے عرفاء کی، الہی مرغ کے لیے تو سحر ہو اور حسن کے لیے سحر نہ ہو، اور چمگادڑ تو رات میں پرواز کرے اور حسن کے لیے پرواز نہ ہو۔ یعنی انسان واقعی سوچے کہ اپنے دن اور رات کو کس طرح سے عبادت الہی میں وہ گزار سکتا ہے۔ یہ جو علماء ہیں ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ یقین جانی کہ فقط نماز کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ نماز اتنا دیکھیے اتنی اہمیت ہے کہ مسلمانوں کے عالم گزرے ہیں جن کا ہمارے علماء میں بہت عزت و احترام سے نام لیتے ہیں۔
حاتم اسم، اسم بہرے کو کہتے ہیں، حاتم نام تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت ان سے میں جو جملہ تھا نماز کے سلسلے میں وہ تو میں آگے چل کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کے متعلق ایک بات بتا دوں کہ ایک دفعہ ان کا انعام کیوں پڑا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس آئی، اور جسمانی عوارض ہوتے ہیں انسان بعض اوقات، جسم سے رہا خارج ہوئی آواز کے ساتھ، انتہائی شرم سے وہ عورت بالکل گڑ گئی کہ ایک عالم دین کے سامنے ایسا واقعہ ہو گیا، ایک مسئلہ پوچھنے آئی۔ انہوں نے فوراً بات بنائی کہ تمہاری آواز مجھے نہیں آئی مسئلہ پوچھنے کی، ذرا بلند آواز سے پوچھو۔ اس نے ذرا سا بلند آواز کی، کہا کہ نہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور زیادہ بلند آواز سے پوچھو۔ اس نے پھر اپنا مسئلہ بتایا، یہاں تک کہ تقریباً چیخ کے اسے مسئلہ بتانا پڑا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کیونکہ مجھے سنائی بہت کم دیتا ہے۔ اس عورت نے سکون کا سانس لیا کہ میری عزت رہ گئی۔ اس وقت سے لے کر انہوں نے اس بات کی اتنی پاسداری کی کہ اس کے بعد گویا لوگوں سے سننا ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب اس عورت کا انتقال ہوا پھر جا کر یہ بات کھولی کہ انہوں نے، تاکہ اس عورت کو یہ احساس نہ ہو کہ اور اس شرمندگی سے بچ جائے، اور پوری زندگی بہرا بن کے گزاری۔ تو اس سے آپ ان کا مقام اور مرتبہ، بہرحال بڑا علماء ہمارے ان کا بڑا عزت و احترام سے نام لیتے ہیں۔ خود حاتم اسم یہ بات بیان کرتے تھے کہ اگر میرا بیٹا مر جائے تو 1000 لوگ کم سے کم اس کی تعزیت کے لیے میرے پاس آ جائیں گے، لیکن اگر میری ایک نماز قضا ہو جائے تو کوئی شخص بھی میرے پاس تعزیت کے لیے نہیں آتا۔ یعنی اتنی بے توقیر ہو گئی ہے نماز۔ تو بہرحال خود کہتے تھے کہ لوگوں کی نگاہ میں دنیاوی جتنی مصیبتیں ہیں وہ آخروی مصیبتوں سے بہت لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اخری مصیبت دنیاوی مصیبتوں کے مقابلے میں کتنی سخت ترین ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی جیسے بار بار کچھ ایران عراق جنگ کے حوالے سے ایرانی قیدیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، جو لوگوں نے باتیں وہاں کی آ کر بتائی کہ ایرانی قیدی جس وقت نمازیں پڑھتے تھے وہاں پر، تو جو عقوبت خانے، قید خانے، جو ٹارچر سیل بنائے ہوئے تھے، یہ سامنے آپ کے ٹارچر سیل، تو ان نمازیوں کے لیے ایک ٹارچر سیل بنایا گیا تھا، جو بھی نمازیں قید خانوں میں پڑھتا تھا باقاعدہ ان کے منہ پر سیاہ رنگ کیا جاتا تھا، ان کی چاقوؤں سے آنکھیں نکالی جاتی تھیں، ان کی زندہ جسموں سے کھال اتاری جاتی تھی، یہاں تک کہ نمازی جو اس کے باوجود بھی جو قیدی ہوتے تھے وہ اشاروں، یعنی نماز نہیں چھوڑتے تھے اور اشاروں سے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اگر یہ سب کام کریں گے تو بہرحال ان کو یہ سزائیں اس طرح سے دی جائیں گی۔ نوٹ کیا جاتا تھا، کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا تھا وہاں پر، نمازیں نہیں پڑھ سکتا تھا، یہاں تک کہ دل ہی دل میں اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز کو پھر بھی اس موقع پر ترک نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے خود ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ملک الموت کے متعلق کہ ملک الموت روزانہ نمازوں کے اوقات میں ہر گھر کے اندر جھانکتا ہے، ہر گھر کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، اور یہ بات خود ملک الموت نے پیغمبر اسلام کو بیان کی جو پانچویں امام کی حدیث کے اندر نقل ہوئی۔ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں تمام دنیا کے گھر والوں کو دیکھتا ہے۔ جب ایک دوسری روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر گھر والے اول وقت میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں، اول وقت میں نمازوں کو انجام دے رہے ہیں، تو وقت مرگ ملک الموت ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کرتا ہے اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی بہت ہی زیادہ اس بات کی تاکید ہے، اور اتنی اہم چیز ہے یہ نماز، جو کہ آج پوری تقریباً درس اسی عنوان پر ہو گیا، انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہم باقاعدہ مرحلے وار اپنی گفتگو شروع کر دیں گے۔ اتنی اہم ہے کہ تمام انبیاء کی جو آخری وصیت تھی وہ نمازی کے متعلق تھی۔ آخری وصیت 1,24,000 انبیاء کی زبانوں پر جو آخری کلمہ ہوتا تھا وہ نماز سے متعلق ہوتا تھا، باقاعدہ جو ہمارے چھٹے امام نے وسائل الشیخی کے اندر روایت کو نقل بھی کیا۔ اچھا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے مطلب ہے کہ یہ جو روایت ہے چھٹے امام کی، اس کے دو مطلب نکلتے ہیں، یعنی تمام انبیاء کی آخری وصیت نماز ہوتی تھی، چھٹے امام نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان میں نماز کا وجود تھا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ استنباط ہوتا ہے اس حدیث سے، طریقہ کار ہو سکتا ہے کچھ الگ ہوں، کہ تمام ادیان میں نماز کا وجود پایا جاتا تھا اور تمام پیغمبر اہل نماز تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء جو تھے، نماز ان کی پسندیدہ ترین عبادت تھی، کہ انتقال سے پہلے انسان دیکھیے اپنی خاص الخاص بات کو تذکرہ کرتا ہے، جو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم ائمہ کے حوالے سے بھی آخری اوقات میں کس طرح سے نماز کی تاکید کرتے تھے اس کا ذکر آئے گا۔ خود ہمارے اپنے علماء میں سے علامہ عبد الحسین الامینی، جن کی کتاب الغدیر، یہ حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں، اللہم صلی علی محمد
حیران ہوں گے آپ سن کر کہ روزانہ حرم امام رضا میں امیر المومنین کی سیرت کی پیروی میں 1000 رکعت روزانہ شب میں پڑھا کرتے تھے. 1000 رکعت روزانہ. جب لوگ ان سے پوچھتے تھے علامہ آپ تھکتے نہیں ہیں اتنی عبادت کر کے؟ تو فرماتے تھے کہ جب مچھلی پانی میں تیرنے سے نہیں تھکتی تو میں نماز سے کیسے تھک سکتا ہوں. تو دیکھیے، اور ہم ان کے مقابلے میں محسوس کرتے ہیں کہ اپنے کاموں کو ہم اولیت دیتے ہیں، نمازوں کو ٹالتے ہیں، اس کو حقیر یا کم اہمیت سمجھتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے فخر و مباحت کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے میرے اس بندے کو دیکھا جو نماز شب پڑھتا ہے، اس کے لیے فخر و مباحت کرتا ہے. اور بعض اوقات پروردگار عالم جو ان افراد کے اوپر تعجب کر رہا ہوتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور رزق تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، کام کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، کہ پروردگار کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کی حاجات کی جو برابری ہے وہ میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں، رزق تلاش کرتا پھر رہا، جبکہ رزق سب کو بانٹنے والا میں ہوں. یہ میری بارگاہ میں سر جھکانے کے بجائے دیکھو نمازوں کو قضا کر کے میری بارگاہ میں آئے بغیر لوگوں کے دروں پہ بھٹکتا پھر رہا ہے. تو جب بھی پیغمبر اسلام نماز کو اپنی آنکھوں کا نور قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز میرے لیے اس طرح سے ہے، اتنی پروردگار نے مجھے محبوب قرار دیے نماز جیسے پیاسے کے لیے پانی اور غذا ہوا کرتی، جبکہ بھوکا اور پیاسا پھر بھی آب و غذا سے سیر ہو جاتا ہے مگر میں نماز سے سیر نہیں ہوتا. یہ پیغمبر فرماتے ہیں. تو خود امام خمینی کا ایک جملہ ہے کہ نماز پنجگانہ، جو آپ نماز پنجگانہ پڑھ رہی ہیں نا، وہ کہتے تھے کہ نماز قلب مومن میں توحید کے شجر طیبہ کو ایسا مستحکم کرتی ہے کہ پھر مومن کے دل سے ایمان کو کوئی نکال نہیں سکتا. یہ ایک شجر طیبہ کے درخت کی آبیاری آپ کے اندر کرتی چلی جا رہی. تو کہتے تھے بس میرے بھائیوں، جو خطاب کرتے تھے لوگوں سے، اپنے دینی واجبات خصوصاً نماز پنجگانہ کی ادائیگی میں کبھی سستی سے کام نہ لینا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑے ہمارے علماء میں سے گزرے ہیں، ایک عالم ان کے متعلق فرماتے ہیں، آیت اللہ شیخ محمد حسین غروی اصفہانی کمپانی کے متعلق ہمارے ایک عالم گزرے شیخ محمد حسن غروی اصفہانی کمپانی، ایک عالم دین، کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر درس لینے کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ہم وقت سے کچھ پہلے پہنچ گئے. دیکھیے اس طرح سے لوگ نمازیں پڑھتے رہے، صرف آپ کو یہ اہمیت بتانے کے لیے. فیس بک پہ ہمارا جو مدرسے کا اکاؤنٹ ہے اس میں ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج کل لگا رہے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اس پہ جا کر بہت ساری چیزیں آپ سیکھ سکتی ہیں. وہ کہاں ہم کہاں کے نام سے ہم نے اس میں چیزیں لگائیں کہ تاکہ پچھلے لوگوں کی سیرت رہے اور ہم اپنے کردار کو دیکھیں ایک آئینے کے طور پر. تو شیخ محمد حسن غروی اصفہانی کمپانی، ان کے پاس جب کچھ علماء درس لینے کے لیے ان کے پاس آتے تھے تو کچھ وقت سے پہلے پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے استاد اپنے گھر کے گوشے میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم ایک بات دیکھ کر کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئے حیران رہ گئے کہ ہمارے استاد نماز میں جو اذکار کر رہے تھے در و دیوار سے انہی اذکار کی گونج ان کو سنائی دے رہی تھی، جیسے در و دیوار خود ذکر الہی جو ہے کر رہے ہیں. یعنی ہم لوگ بہت ہی زیادہ ایک لحاظ سے دہشت زدہ سے ہو گئے یہ دیکھ کر، لیکن ایک عجیب روحانی ماحول وہاں کا اس کمرے کا جو ہے موجود تھا. تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہے ہیں، اپنی نمازوں کو اتنا بلند مقام کے اوپر لے جاتے رہے ہیں کہ پھر در و دیوار بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت داؤد کے متعلق ملتا ہے کہ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، جہاں جہاں سے گزرتے تھے در و دیوار سے، درختوں سے، پتوں سے، پودوں سے، پتھروں سے زبور کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں. تو وہ تو نبی خدا تھے، لیکن آج کل بھی ہمارے علماء جو بھی اس قسم کی تمام آداب اور شرائط نماز کے پابند ہیں، ان سے بھی اس طرح کی کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا ہے. تو بہرحال اور نیک اور صالح ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے تھے ہمارے ائمہ. راوی ایک دفعہ کہتا ہے کہ ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے. تو ہم نے اپنے ایک دوست کی بہت تعریف کی کہ مولا وہ بہت نیک اور صالح ہے، بہت ہی بہترین آدمی، بہت تعریفیں کی. امام نے کہا کہ یہ بتاؤ نماز کے بارے میں اس کا روش اور طریقہ کیا ہے. یعنی امام دوسرے الفاظ میں یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ کیا وہ نمازوں کو اول وقت پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، نمازوں کو اہمیت دیتا ہے نہیں دیتا،
تمام باتیں چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ نماز کے بارے میں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو بہرحال امام اس سے اندازہ لگاتے تھے کہ ایسا شخص دوستی کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ پتہ چلا نمازوں کو بالکل لیٹ کر رہا ہے تو وہ شخص دوستی کے بھی قابل امام اس کو نہیں سمجھتے۔ اور ظاہر ہے جب خود ہمارے ائمہ کی طریقہ کار یہ تھا، ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ملتا ہے کہ جو 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑتا ہے، اس کی نمازوں کے اوقات میں یہ حالت ہو جاتی تھی کہ مسجد کوفہ کی دیواریں پکڑ پکڑ کے سہارا لے کے جاتے تھے اور نماز کو ادا فرماتے تھے۔ اتنی طاقت اور ہمت نہیں رہ جاتی تھی کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ اور گھر کے بھی جو حصے تھے ان کے اندر ایک کمرہ مخصوص کیا ہوا تھا امیر المومنین نے۔ رات کا جب ایک حصہ گزر جاتا تھا تو امیر المومنین کے متعلق ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ رات کو اٹھتے تھے اور اپنے ایک بچے کو بیدار کرتے تھے اور اپنے ساتھ اس کمرے میں لے جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ البتہ بہرحال اتنا ضرور رہے کہ بچوں کو بعض اوقات، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد اتنا سختی ان کے اوپر بہت سی چیزوں میں کرنے لگتے ہیں کہ بچے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں کتاب پڑھا تو اس میں باقاعدہ ایک نوجوان کی بات میں نے پڑھی جس نے جوانی میں نماز ترک کر دی تھی۔ بچپن میں تو نماز پڑھتا تھا، جوانی میں ترک کر دی۔ پوچھا کہ ارے تم بچپن میں نماز پڑھتے تھے اب کیوں ترک کر دی؟ کہنے لگا کہ بچپن میں تو میرا باپ اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کے آتا تھا اور بہت میں خوف کے عالم میں نماز پڑھتا تھا۔ صبح کے وقت بھی انتہائی سخت لہجے اور درست لہجے میں مجھے نماز کے لیے اٹھاتا تھا، اور پھر بھی اگر میں سوتا رہ جاتا تو ڈنڈا مار کے اٹھاتا تھا، اور سخت سردی اور برف باری میں لے جا کے حوض میں کی طرف لے جاتا تو کہتا تھا برف توڑ کر اسی سے ابھی وضو کرو۔ اور اب میرا باپ بوڑھا ہو گیا، اب اس کی طاقت ویسی نہیں رہی، اب میں بھی جوان ہو گیا ہوں، ڈنڈے کا بھی کوئی خوف نہیں رہا، لہٰذا میں نے دین عصا و ڈنڈے کو ترک کر دیا۔ یہ باقاعدہ جملہ تھا۔ تو ایسی کوئی چیز نہ ہو، بچوں کو اس انداز سے ایسے طریقہ کار آپ اختیار کریں کہ بچوں کو نماز سے محبت ہو جائے، نہ کہ ڈنڈے وغیرہ ان کے اوپر برسا کر ان کو نماز کا عادی بنایا جائے، جو کہ اکثر اور بیشتر صاحبان ایمان اس قسم کے طریقہ کار کو اختیار کر جاتے ہیں۔ تو ہاں، جو اس طریقہ کار جن کو محبت ہوتی ہے نمازوں سے، جب بھی ہمیں ملتا ہے کہ خود سوچیے کہ خانوادہ اہل بیت کے جو پروردہ افراد تھے، جیسے امام حسین کی بیٹی فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا، درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد۔ جو حسن مثنى کی زوجہ تھیں، ان کی وفات پر ان کی قبر کے کنارے خیمہ لگایا تھا فاطمہ بنت الحسین نے، اور 1 سال تک اس خیمے میں رہی تھیں اور دن بھر روزے رکھتی تھیں اور رات بھر عبادت خدا میں کھڑی رہتی ہیں۔ ایسا نماز پڑھنے کے پھر عادی لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور احیاء العلوم میں باقاعدہ امام غزالی نے حضرت اویس قرنی کے متعلق یہ بات لکھی کہ محلے کے بچے ان کو دیوانہ سمجھ کر ان پر پتھر برساتے تھے اور مانتے ہی نہیں تھے، لیکن یہ پھر بھی بچوں کے پاس جا کر کہتے تھے بچوں چھوٹے چھوٹے کنکر مار لیا کرو تاکہ میرے جسم سے خون نہ نکلے، کیونکہ اگر خون نکل کر کپڑوں پہ آ جائے تو کپڑے نجس ہو جاتے ہیں اور میں اول وقت نماز سے محروم ہو جاتا ہوں۔ اس طرح سے لوگ نمازوں کے عادی ہوا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جابر جن کا بغداد سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ان کی قبر مبارک ہے، جو تبدیل شدہ قبر ہے، حضرت حذیفہ کے واقعے میں پھر تبدیل ہوئی تھی ان کی قبر۔ تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چیز پوچھی، اور کہا کہ آپ یہ بات بتائیے کہ پیغمبر اسلام کا وقت انتقال پیغمبر کی زبان پر کیا جملہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کے انتقال کے وقت ان کا سر میرے شانے پر تھا اور پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے تھے یا علی الصلاۃ الصلاۃ، اے علی نماز، اے علی نماز۔ تو اور یہ وہی نماز ہے کہ جس کے متعلق اب ہم ایک چیز آپ کو کیسی دکھا رہے ہیں، اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیے۔ ایک انتہائی کمزور، بوڑھا، بیمار شخص کہ جس کے پاس نماز کی طاقت تھی اور اس نے پوری دنیا کو، دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کو
اپنے سامنے گھٹنے ٹکوا دیے اسی نماز کی طاقت پہ. وہ دیکھیں کہ نماز، ہم ایک کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کی اہمیت اس سلسلے میں کیا ہے. نماز نفس کی عزت ہے اولی. اچھا، اب یہ آپ دیکھیے کہ امام خمینی کو بستر مرگ پہ ہیں اور کس انداز سے ان کو وضو کروایا جا رہا ہے، کتنی مشکلات میں، جبکہ لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں. کی قسم نماز دین کی حرمت ہے، اوصیا کی قسم. یہ پٹی وغیرہ اتاری جا رہی ہیں، اب یہ ہاتھ اٹھا کے ان کا سر کا مسح کروایا جا رہا ہے. نماز قصہ وحدت ہے، کبریا کی قسم. نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا پاؤں ہنر کا مسح ہو رہا ہے. سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی. پاؤں ہلا بھی نہیں سک رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کو تب ہو رہا ہے. نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے. اب تیمم کرنا ہے تو تیمم اگر جبیرہ زیادہ بڑا بندہ ہے تو اسے اتارنا ہوتا ہے. نماز نفس کی عزت ہے، اولیاء کی قسم. نماز دین تمام مستحبات پہ عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ امامہ باندھنا، اس کا تحت الحلق نکالنا بستر مرگ پہ بھی ترک نہیں کیا. قصہ وحدت ہے، کبریا کی قسم. نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے. عطر لگا کے نماز پڑھنا تو پرفیوم منگوایا، نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، اور پرفیوم چھڑکا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. نماز جماعت ہسپتال کمرے میں آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، اور ڈرپ لگی ہوئی ایک آدمی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے. وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی. جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے. پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر ادا کیا، جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا، جسے جعفر نے برسر منبر رکوع میں برسوں رہے، جس کے کاظم مضطر رضا نے لب پہ سری الرضا سجا کے پڑھی. تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی. پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی. اماموں کے غلاموں کا غلام وہ نماز پڑھتا ہے. نماز نفس کی عزت ہے، اولیاء کی قسم. نماز دین کی حرمت ہے، اوصیاء کی قسم. اب اشاروں میں نماز کیسے پڑھی وہ بھی آپ سیکھنے کے لحاظ سے بھی دیکھیں. نماز قصہ وحدت ہے، کبریا کی قسم. نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے. یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے. دوسرا سجدہ. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی. جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے.
पढ़ी नमाज जो आबिद ने पुश्त नाका पर अदा किया, आखिरी नमाज इशारों से पढ़ी, सख्तियां सहकर बयां किया जिसे जाफर ने बरसरे मिंबर, रुकू में बरसो रहे जिसके काज़े में मुज़तर, रज़ा ने लब पे सरिया रज़ा सजा के पढ़ी, तकी ने तक़वा अबू तालिबी बता के पढ़ी, नकी ने नख़वत बातिल मिटा मिटा के पढ़ी, और अस्करी ने खबर आखिरी सुना के पढ़ी। पसे नमाज मुसल्ले पे रो रहा है कोई, इमाम असर है और हुज्जत खुदा है वही, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज नफ्स की इज्जत है औलिया की कसम, नमाज दीन की हुर्मत है औसिया की कसम, नमाज हुस्न शराफत है अंबिया की कसम, नमाज किस्सा वहदत है किबरिया की कसम, नमाज खैर अमल की तरफ बुलाती है, नमाज इश्क खुदा का हुनर सिखाती है, नमाज अब्द को माबूद से मिलाती है, नमाज गुफ्तगू अल्लाह से कराती है, यही नमाज गुनाहों से भी बचाती है, नमाज कब्र तलक साथ साथ जाती है। बेटे अहमद खोमैनी, तो आपने देखा कि नमाज की अहमियत। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त से हमारी नमाज पर तरतीब वार गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।